پہلا سوال ہے ہمارا کہ بچپن کہاں گزرا؟ دیکھیے جی میں لاہور میں پیدا ہوئی اور لاہور میں ہی میری جو اپنی فیملی ہے میرے نان کے میرے داد کے جی دے آر ویری ویل نون فیملی آف لاہور. یہ آپ پیچھے نظر ماریں گے تو آپ کو میرے سارے بزرگ نظر آئیں گے. بالکل میں دیکھ رہا ہوں. تو جو میرے داد کے تھے وہ ججز فیملی کہلائی جاتی تھی. اس میں ایک وقت میں 11 ججز گزرے تھے اور سید محمد لطیف جنہوں نے 5 ہسٹریز لکھی ہیں وہ میرے سید محمد لطیف وہ میرے پردادا تھے. یہ آپ پیچھے دیکھ رہے ہوں گے ان کی تصویر نہیں وہ سامنے وہ جو کتابوں کے ساتھ ادھر سے دیکھیں نا کتابیں لے کے ان کے ساتھ جو تصویریں نا وہ ان کے پردادا کی تصویر ہے. وہ جو ہیں وہ تھے جنہوں نے سب سے پہلی پریس پنجاب میں لگائی تھی. تو یہ اپنا جو ہے نا انسیسٹرل مقصد ہے میرے جو ہے وہ سارے اور پھر فقیر خاندان میرے نان کے ہیں جن کا اپنا میوزیم بھی ہے پرائیویٹ میوزیم بھی ہے. اور سو لاہور میں ہی پیدا ہوئے اور لاہور میں ہی بھی بلانگ لاہور ٹپکل لاہور کے لوگ. بچپن میں امی ابو نے کے پیار سے نام رکھا ہوا تھا یا صرف سلونی کہہ کے بلاتے تھے؟ ہاں سلونی کہتے تھے پیٹ نیم میرا ہے لیکن وہ بس چھوڑ دیں. چلے ٹھیک ہے. اچھا فقیر خاندان کی آپ نے بات کی تو فقیر خاندان لائک انہوں نے کوئی کام اس پہ اولڈ ہسٹری پہ کیا تھا؟ جی بیسیکلی وہ یہ تھا کہ اس زمانے میں جو لوگ تھے نا وہ یا نواب کا لقب لیتے تھے یا سر کا لقب لیتے تھے. تو یہ راجہ رنجیت سنگھ کے زمانے میں جو ہے ان کا ایک ہمارے جو فور فادرس تھے وہ ایک فارن منسٹر تھا ایک ان کا انٹیریئر منسٹر تھا اور ایک ان کے جو تھے ہی واز ہز ہوم منسٹر کچھ اسی طرح 3 منسٹرز تھے. تو وہ کیونکہ بہت زیادہ جو ہے ان کا ان سے مشورے یہ وہ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو لقب دینا چاہتا ہوں. تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ مجھے آپ فقیری کا لقب دیں کہ اگر میرے خاندان میں کوئی بہت امیر ہو جائے تو وہ جھکا رہے ہمبل رہے کہ فقیر اس کے ساتھ لگے اور اگر کوئی بہت غریب ہو جائے تو فقیری سے اس کو شرم نہ آئے. تو یہ انہوں نے لقب ان سے جو ہے نا وہ بڑی بات آپ کے بزرگوں نے کی. اور بہت سے لوگ ہیں آئی تھنک سو یو بلانگ ٹو اہل تشریف فیملی. جی ماشاء اللہ لاہلی مدد. اور اس میں یہ ہے کہ مجھے یہ بات بہت اچھی لگی کہ لائک انہوں نے کہا کہ اگر کوئی بہت امیر ہو جائے تو وہ ان ادر ورڈز وہ اپنی کسی بھی حالت میں اپنی اوقات نہ بھولے. مگر جھکا ہونا چاہیے انسان کو کوئی کسی قسم کی لقت نہیں ہونی چاہیے. تو بھاگ تو اسی کو ہی لگتا ہے نا جو جھکا رہے. بالکل ایسی. تو جو دوسرا سارا کہ ایجوکیشن کہاں تک لی میں آپ نے؟ ایجوکیشن جی میں نے گریجویشن کی. جی آئی ایم اے گریجویٹ فرام لاہور کالج یونیورسٹی. اینڈ جب میں نے اپنی کیونکہ بہت کم عمری میں نے گریجویشن کر لی تو پھر مجھے بہت شوق تھا میں سائیکالوجی کرنے کا لیکن کیونکہ وہ کچھ کو ایجوکیشن کا سلسلہ تھا تو اجازت نہ ملی. پھر سید فیملی سے بلانگ تو اس وقت تو خیر تو مسئلے ہوتے تھے کو ایجوکیشن کا کافی وہ تھا اتنے ماں باپ براڈ مائنڈیڈ. بالکل ایسے ہی. دیکھیں میں ابھی ہم لوگ جب یہ ہسٹری دیکھ رہے تھے آپ کا میں کچھ انٹرویوز دیکھ رہا تھا آپ کے متعلق ریسرچ کر رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ یار پاکستان میں نے آج تک صرف آئی تھنک سے 2 بخاری خواتین ایسی دیکھی ہیں کہ جو لوگوں کی اصلاح کے لیے کام کر رہی ہیں. ایک خانم طیبہ بخاری اور ایک سلونی بخاری. لائک باقی اگر آپ دیکھیں تو اب میڈیا اس قدر واسٹ ہو چکا ہے اور جتنے بھی لوگ اس مسلک سے بلانگ کرتے ہیں انہوں نے آ کے اس مسلک کو بہت زیادہ خراب کیا اور ان کی وجہ سے بہت ساری عجیب و غریب اور گھٹیا قسم کی کنٹراورسی سامنے آتی ہے. میں میڈیا سے جو ہے نا مجھے بہت لوگ کہتے ہیں کہ آپ پیچھے کیوں رہتی ہیں تو میں ان کو ایک بات کرتی ہوں کہ ٹو بی ان دا نیوز از ناٹ امپورٹنٹ ٹو بی آف یوز از امپورٹنٹ. بالکل ایسے ہی. تو مطلب سارے وقت میڈیا میں رہ کے بڑی آپ کو کئی لوگوں کو دے آر ہکڈ آن ٹو میڈیا کہ بھی تصویر آ جائے دھکے دے کے تصویریں یہ وہ. مجھے کبھی بھی شوق نہیں تھا. میں اصل میں نون کے شوق ہے پیچھے رہ کے بندہ کام کرے بس کچھ اچھا کر جیسے. بالکل ایسے ہی. گریجویٹ کیا لاہور کالج وومن یونیورسٹی سے. ٹھیک. انگلش لٹریچر میرا بڑا فیوریٹ سبجیکٹ تھا. بہت پسند تھا مجھے اور لکھنے کا بہت شوق تھا ہمیشہ سے کیونکہ میری وراثت. ابھی آپ نے بات ایک کی کہ جو سب سے پہلا تھا پریس کلب میں جو پنجاب میں جو پریس لگا تھا وہ آپ کے پردادا نے لگایا تھا. پردادا کی بھی دادا نے لگایا تھا. تو یہ سید محمد عظیم جو تھے نا وہ میرے ہی واز مائی فور فادر اور انہوں نے جو ہے نا سب سے پہلا پریس لگایا تھا پنجاب کے اندر.
کھانے پکانے کا کتنا شوق ہے؟ یہ اپنا سامنے کھڑے سے پوچھ لیں. بس اچھا ہے, گزارا ہو جاتا ہے. ہاں مجھے کھانے کا شوق نہیں ہے. اگر شاید کھانے کا شوق ہو تو پکانے کا بھی شوق. اچھا آج کل کے دور میں آپ پہلے چائے پی لیتے ہیں؟ چلیے اچھا. اس میں یہ ہے کہ آج کل کا جو دور ہے وہ سیاسی دور ہے. یعنی کہ ہر پاکستان کی عورت دیکھ لیں, لڑکی دیکھ لیں, لڑکا دیکھ لیں, وہ کہتا ہے کہ بس مجھے کسی نہ کسی پارٹی میں کوئی نہ کوئی مجھے عہدہ مل جائے. جی. آنے والے وقت میں آپ اپنے آپ کو تھینک یو یار, کس عہدے پہ دیکھنا چاہتی ہیں جب انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئے گی؟ اچھا, میں عہدے کا جو ہے نا, مجھے ٹو بی آنیسٹ وتھ یو, مجھے عہدے کا کوئی اتنا وہ لالچ ایسا نہیں ہے. ہاں میں یہ ضرور سمجھتی ہوں, مگر ابھی بھی آپ کے پاس ایک بہت اچھا عہدہ ہے کہ آپ پنجاب کی صدر. میں مجھے دیکھے, میں پہلے لاہور کی صدر تھی. جی. ایز آئی جوائن دا پارٹی 20 سال ہو گئے مجھے. اور جب سب سے پہلے ہماری الیکشنز ہوئی تھی, اس سے مقصد ہے کہ جب بنی ہے پارٹی تو میں نے ساتھ ہی جوائن کر لی تھی. تو میں اپنا لاہور کی صدر بنی, پھر میں پنجاب کی بنی, اور اب تو مجھے شرم آتی, 20 سال ہو گئے پنجاب کی صدر. میں کہتی کوئی اور ہی بن جائے. تو شرم کس بات کی؟ کہ بھائی اب کسی اور کو جگہ ملنی چاہیے نا. جو کام کرتا ہے. اب دیکھیں آپ کی پارٹی میں ایک بہت مشہور فروز پاکستان کی ٹاپ 5 گائنیکالوجسٹ میں آتی ہیں. جی جی ٹھیک ہے جی. مگر وہ ابھی تک نہیں آ سکی ہیں, آپ جلدی آگے آ گئی ہیں, اور وہ آپ سے سینئر بھی ہیں عمر میں بھی اور ہر لحاظ سے. پارٹی ذرا لیٹ جوائن کی تھی نا, لیٹ جوائن کی تھی پارٹی, بٹ شی از ویری انرجیٹک, ویری انرجیٹک, اینڈ بڑا ان کا نام ہے. لیکن یہ کہ آپ کو میں بتاؤں, آگے آنے یا پیچھے رہنے کی بات نہیں ہوتی. بات یہ ہے کہ جو یہ بھی ہوتی ہے بات, جو نئے لوگ آ گئے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. میں سمجھتی ہوں کہ اگر کوئی کیپیبل ہے, وہ چاہے نیا ہے یا پرانا ہے, اس کی گنجائش ہونی چاہیے پارٹی میں. اگر آپ پارٹی کو الاٹ تو نہیں نا کسی نے کرائی, کوئی الاٹمنٹ تو نہیں ہوئی ہوئی نا, تو آپ گنجائش دیتے ہیں اچھے لوگوں کو تو کچھ بہتری ہوتی ہے. شاید کئی چیزیں جو ہے وہ میرے میں وہ خوبی نہ ہو جو کسی اور میں ہو, تو ایک مل کے ہی جو ہے نا کام ہوتا ہے, اور پھر مشورہ دینے والے بھی صحیح ہونے چاہیے. تو آئی تھنک کہ یہ اپنا کیپیسٹی اور کیپیبلٹی جو ہے جن لوگوں میں ہے, ان لوگوں کو گنجائش ملنی چاہیے, نیا ہے یا کوئی پرانا ہے. صرف یہ کہ جو پرانے لوگ ہوتے ہیں ان کو وہ دے گو تھرو دا مل, تو وہ ان کا ایک زیادہ ایک وہ ہو جاتا ہے نا, ود دا پیسج آف ٹائم ایک جگہ بن جاتی ہے, جگہ بن جاتی ہے. نئے لوگ جو ہم کو پھر لوگ ایکسیپٹ کرنے میں ٹائم لیتے ہیں. تحریک انصاف کی بیٹا پلیٹا رکھتے تھے, ٹرالی بھی ادھر ہی لے آ نا. اچھا اب بھی کھا رہے ہیں. اچھا, پارٹیز, پیپلز پارٹی, نون لیگ, ایم کیو ایم, کاف لیگ اور عوامی لیگ, مطلب کون کون سی لیگ بنی؟ آپ نے پی ٹی آئی کیوں جوائن کی, کیا وجہ تھی اس کی؟ دیکھیں, ایک تو بات یہ ہے کہ میں مجھے کوئی پالیٹکس ایسا میرا کبھی ذہن میں نہیں تھا کہ میں کوئی آئی واز براٹ اپ ٹو بی ان پالیٹکس. تھوڑی دیر تک آ کے چائے بنا دیں, میرا کوئی ذہن میں کبھی یہ تھا نہیں کہ میں سیاست میں آؤں گی. میرا بیسیکلی جو ایک مجھے ایکسپیرینس ہوا شوکت خانم کا. شوکت خانم جب بن رہا تھا تو اس میں ہم نے فنڈ ریزنگ کی تھی, میری فیملی نے بھی کافی چپ ان کیا تھا. پھر انفارچونیٹلی میری مدر ان لا کو کینسر ہو گیا, تو وہ پہلی پیشنٹ تھی جو شوکت خانہ میں ٹریٹ ہوئی تھی. اس وقت پلاسٹک کے پردے پڑے ہوئے تھے اس میں, اور ایک ہی ان کا وہ تھا جس میں وہ سارا کچھ, بچے بھی, سب کو کیمو تھراپی وہیں ہوتی تھی. تو وہاں جب میں گئی نا تو آئی سو پیشنٹس اوور دیر ود مائی, بیکاز وی کوڈ افورڈ اٹ, تو وی نیو دیٹ اٹ از اے ویری ویری ایکسپینسو ٹریٹمنٹ. ہمیں تو وی ور اسپینڈنگ نا. تو مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی کہ ان کے ساتھ ایک پلنگ تھا, اس کے اوپر ایک خاتون بہت ہی غریب غربا فیملی سے تھی, بڑی اس کے پھٹے ہوئے کپڑے اور بہت حالت خراب تھی, اور جو ان کو ملنے آتے تھے وہ بھی فقیروں کی طرح بالکل فقیر تھے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کس طرح افورڈ کر رہے ہیں نا, ہاؤ از دس. کہ آپ کسی بات سے مجھے ایک بات یاد آئی کہ پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو نے کافی دھوم مچائی ہوئی تھی کہ عمران خان صاحب کا جو ہاسپٹل ہے شوکت خانم, وہاں پہ ایک بندی بیٹھی ہوئی ہے اور پتہ نہیں کتنے لاکھ روپے مانگیں گے علاج کے لیے, اور اس نے رو کے بد دعائیں دیں, اور اس نے رو کے یہ بات کہی کہ انہوں نے کہا کہ فری علاج ہوگا, یہ ہوگا, میں مر گئی, میں لٹی, یہ سب چیزیں. تو وہاں پہ اب وہ چیز آئی تھنک سو نہیں رہی. نہیں, یہ بات نہیں ہے. دیکھیں, میں بیکاز آئی ہیو بین ویری کلوزلی ایسوسیٹیڈ ود شوکت خانم, اور مجھے ایگزیکٹلی پتہ ہے ان کے کیا وہ طریقے ہیں اور کیا کچھ ہے.
بات یہ ہے کہ وہاں بیسیکلی ایک تو کینسر کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، جو غریب لوگ اور جاہل لوگ ہوتے ہیں ان کو تو یہ ہوتا ہے خیال کہ شاید ہر قسم کا وہاں ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ دے آر فلی بک ٹو دا کیپیسٹی ٹو دا ہلٹ. اور ابھی ریسنٹلی پیچھے ایک بچہ تھا، کسی کا 6 سال کا بچہ تھا، بہت امیر لوگ تھے اور وہ کچھ بھی دے رہے تھے ہسپتال کو، لیکن اس کی 4th اسٹیج تھی. انہوں نے اس بچے کو نہیں لیا بیکاز وہ بچے کی امید ہی نہیں تھی نا بچنے کی، صرف اس کو پین تھراپی کی ضرورت تھی بیکاز وہ بہت بری حالت تھی اس کی. دیکھیں جہاں اتنا یہ اب مرض پھیل بھی بہت گیا نا، اتنے لوگ، میں اب جاتی ہوں شوکت خانہ تو اتنا وہاں رش ہوتا ہے کہ مجھے دیکھ کے میرا دل ایسے لگتا ہے بیٹھ جائے گا کہ یہ کہاں جائیں گے، ان کا کس طرح علاج ہوگا. اس میں پھر کئی لوگ ڈس اپوائنٹڈ بھی ہوں گے. ہماری گورننس تو ویسے ہی ماشاء اللہ سے روڈوں کی گورننس بن گئی ہے. ہاں لیکن یہ کہ وہاں جو ہے نا بیسیکلی انہوں نے کیٹیگریز بنائی ہیں. پھر اگر فری علاج ہے تو اس طرح نہیں ہے کہ یو واک ان اینڈ اٹس فری، یہ نہیں ہے چکر. وہاں آپ کو باقاعدہ وہ پتہ کرتے ہیں کہ پیچھے سے کیا ان کی سچویشن ہے، افورڈ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. آئی مین یو کی ناٹ ڈو دس کہ آپ بغیر پتہ کہ یہی آپ ہر ایک کا فری علاج کرتے ہیں تو اتنا تو افورڈیبل ہی نہیں ہوتا نا. اور پھر اسٹیج کیا ہے، کس قسم کا وہ ہے، اس کے مطابق اٹس ناٹ جس کہ اب وہ بدل گیا ہے، پہلے وہ کچھ اور تھا. جب ہم گئے تھے تو مجھے یاد ہے کہ چند ایک لوگ ہی تھے، اب کینسر اتنا بڑھ گئے، حالات اتنے خراب ہو گئے. ہر علاقے میں کم از کم کوئی 10 سے 15 مریض آپ کو کینسر کے ملتے ہیں. وہی میں کہہ رہی ہوں نا. اب تو اپنا کوئی ایسا وقت آ گیا اور یہ بھی کینسر بھی کیوں پھیل رہا ہے، گندا پانی ہے. مجھے آنٹی پروین بتا رہی تھی کہ انہوں نے رجانہ والی سائڈ پہ یا کافی انہوں نے پانی کا جو صاف نکاس ہے اس کا کام کیا اور بڑا اچھا، وہ ماشاء اللہ بڑی ایکٹیو کام کر رہی ہیں. انکل بتا رہے تھے کہ جب وہ پاکستان آیا نا تو وہ سوچ نہیں سکتے تھے، کہتے ہیں میری بیگم جو وہ بھاگ جائے گی، وہ یہاں پہ ایڈجسٹ نہیں ہو پائے گی، مگر وہ ماشاء اللہ اب انکل سے زیادہ ایکٹیو ہیں. شی از اے ویری ویری ہارڈ ورکنگ پرسن اینڈ ویری سنسیئر ٹو دا کاز. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اپنے وہ ہسبینڈ کے لیے جو ہے نا بڑی ہی تقویت کا باعث. بالکل ایسے. اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ کا پارٹنر جو ہے نا وہ آپ کا بوجھ اٹھائے، آپ کی انڈرسٹینڈ کرے کہ آپ کس، آپ کی جو ایک انٹینسٹی آپ کے کام کی اس میں آپ کو ہیلپ کرے. بالکل ایسے. پی ٹی اے میں بہت سی خواتین کام کر رہی ہیں جو بڑے بڑے کام کریں، جس میں بھی میں نے نام لیا ڈاکٹر یاسمین راشد کا، مگر میں 2 عورتوں کے نام لوں گا، سنسیئر ہو کے بتانا. ایک ڈاکٹر یاسمین راشد اور ایک پروین سرور. آپ کس کی مداح ہیں؟ ہم سب جانتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مداح جو ہے نا وہ تو میں صرف اور صرف اس وقت اپنے چیئرمین کی، بیکاز جو ایک جس وجہ سے میں نے تحریک انصاف جوائن کی وہ عمران خان کی وجہ سے کی. ناٹ دس کہ میں ہیرو ورشپ کرتی تھی، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ایک مخلص انسان ہے، پاکستانی ہے، پیور پاکستانی ہے، اینڈ ہی کین ڈیلیور. سو میں مداح صرف اپنے چیئرمین کی. اس کے بعد جو بھی لوگ آئے ہماری پارٹی میں، وہ فیمیل جینڈر کی وجہ سے تو نہیں سب چیزیں سامنے آ رہی کہ نہیں میں دیکھیں اس کے بعد پارٹی میں 2 خواتین نہیں ہیں، پارٹی میں بے تحاشا خواتین، مگر ایکٹیو تو یہی نظر نہیں آپ سوچ نہیں سکتے اتنی خواتین ہیں. اور وہ اپنے ان دا گیون کنڈیشن سرکمسٹانسز اتنا وہ کام کریں کہ آپ کی تصور میں بھی نہیں آ سکتا. تحریک انصاف میں عورتیں ہیں اصل میں جنہوں نے پارٹی بنائی ہے. اصل میں تحریک انصاف اگر بنائی ہے نا تو 2 اپنا طبقات نے بنائی ہے، ایک یوتھ اور ایک خواتین. تو اس لیے آپ جو دونوں خواتین کا نام لے رہے ہیں نا، دیکھیں وہ مجھے عزت دونوں کی بہت ہے، لیکن ان دونوں کے آنے سے پہلے جو ہے نا بہت سی ایسی خواتین ہیں جو تحریک انصاف کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر گئی تھی. اب تو خواتین کا کام ہی آسان ہو گیا. مثلا نام بتا سکتے ہیں؟ دیکھیں نا آپ اپنا، میں تو سارے اس وقت جو پاکستان کی خواتین ہیں جو تحریک کے لیے جنہوں نے کام کیا، میں تو ان کا نام بتانے کو تیار ہوں. دیکھیں جب پارٹی شروع ہوئی تھی تو ہمارے ساتھ اس وقت فوزیہ قصوری تھی، ہمارے ساتھ منزہ حسن تھی، پنڈی میں اسلام آباد میں رفت شوکت تھی جنہوں نے اتنا کام کیا، نسرین طارق تھی. اب اس کے بعد پھر اوور دا پیریڈ آف ایئرس جو ہمارا قافلہ بڑھتا چلا گیا وہ خواتین تھیں، وہ اسٹیڈ فاسٹ ہو رہی. اور کتنی پارٹیز آئی، پی ایم ایل این آئی، پیپلز پارٹی آئی، کہیں نہیں گئی.
یہ جو آپ یاسمین راشد صاحبہ کی بات کریں، دیکھیں یہ پیپلز پارٹی میں رہی ہوئی ہے، یہ بہت زیادہ خان صاحب محنت کر چکے تھے جب وہ پارٹی میں آئی ہیں، ان کے ورکرز بہت زیادہ پارٹی کو اسٹیبلش کر چکے تھے جب وہ پارٹی میں آئی ہیں. پروین سرور صاحبہ تو ابھی آئی ہیں، تو ان کا پرسنالٹی کی طرف سے آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ میں ان کی بہت عزت کرتی ہوں اور بہت ہمبل. اپنا پروین تو بہت ہی ہمبل ہے، کام کرنے والی ہیں، and she is very humble, which I like the best about her. یاسمین راشد نے صاحبہ نے کیوں پیپلز پارٹی کیوں چھوڑی؟ نہیں، I have no idea کہ انہوں نے کیوں چھوڑی، پر میں صرف آپ کو یہ کلیئر کر رہی ہوں کہ یہ وہ خواتین ان کے آپ نام لے رہے ہیں جو پی ٹی آئی اسٹیبلش ہو چکی ہے تمہاری. اچھا، آج کل ایک بہت ساری کنٹراورسی چودھری سرور صاحب کے حوالے سے چل رہی ہے. میں آپ یہ کہیں گی کہ ان دونوں کو لے کے لگا ہوا ہے، لیکن وہ پارٹی کا حصہ ہے اور پنجاب کے چیف آرگنائزر بھی. بہت سارے لوگوں نے کہا کہ سرور صاحب کی اپنی پارٹی بنانے کا سوچ رہے ہیں، بہت سارے لوگوں نے کہا کہ سرور صاحب پی ٹی آئی سے الگ ہو جائیں گے، اپنی پارٹی بنائیں گے. سوال ابھی تک یہ پیدا ہو رہا ہے کہ چودھری سرور صاحب بہت بڑے دل کے مالک انسان ہیں، یہ سب لوگ جانتے ہیں، بہت ہمبل، بڑے عاجز انسان ہیں، مگر پارٹی میں کچھ لوگ ان سے کھار کھانے لگے. کیا وجہ؟ دیکھیں، یہ اپنا کامیابی کی بہت بڑی ایک علامت ہوتی ہے جب کسی سے لوگ کھار کھانے لگ جاتے ہیں. جو کامیاب شخص ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ دشمنی بھی لوگوں کی بہت ہوتی ہے. اینڈ آئی پرسنلی بلیو، دیکھیں جتنا میں نے چودھری صاحب کو دیکھا ہے اور جتنا مجھے اتفاق ہوا ان سے کام کرنے کا، ایک تو وہ ایسے شخص ہیں جو مقصد ہے کہ زمین پہ بیٹھ کے ورکر کے ساتھ بھی بات کر لیتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. یہ چیز ان کی جو ہے نا، مجھے ان کی یہ چیز بہت پسند ہے. بہت ہی مٹے ہوئے انسان ہے. مقصد ہے کہ اور دوسرا یہ کہ وہ اپنی ایج سے، میں جب ان کو دیکھتی ہوں کہ جیسا وہ اپنی عمر میں کام اتنا زیادہ 24/7 ہی ہیز دی کیپیسٹی ٹو ورک. ایسے ہی. اور ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے. میں یہ سمجھوں کہ ان کو جو شرم کر رہے ہیں نا، وہ عمران خان کا بھی نقصان کر رہے ہیں، وہ پارٹی کا بھی کر رہے ہیں، اور وہ ملک کا بھی نقصان کر رہے ہیں. کون لوگ کر رہے ہیں؟ نام بتا جو بھی نہیں، مجھے یہ نہیں پتا، نہ میں نام لینا چاہوں گی، لیکن جو اس طرح ایک ہوتا ہے کہ کسی کے راستے کی رکاوٹ کوئی بنتا ہے یا کوئی ایسی بات، وہ ہر جگہ پہ ہوتا ہے. لیکن آئی پرس دوسری بات ان کی سب سے بڑی ایک جو ان کی مجھے جو بات دل پہ لگتی ہے اور اپیل کی ہے کہ وہ گورنر تھے. ان کے پاس بہت ایک اچھا ایک موقع تھا، اچھا عہدہ تھا، سٹنگ گورنر تھے، اور وہ اس چیز کو چھوڑ کے جو آئے ہیں نا، تو دیکھیں یہ اپنا کوئی کسی عہدے پہ نہ فائز ہو اور وہ کوئی ڈیسیجن لے اور وہ ادھر ادھر کے، اور وہ بھی ایک ایسی پارٹی جو کہ فی الحال کرنٹلی کافی بڑی اسٹرانگ پارٹی ہے، اور جس کے ہاتھ میں اس ملک کی قیادت اور اقتدار ہے، سب چیزیں. یہ دیکھو نا، ایک اسٹوج بن کے بیٹھنا ان کو قبول نہیں تھا تو وہ چھوڑ کر آئے نا. تو میں بات میرے خیال میں انہوں نے رانا ثناء اللہ سے کی بھی تھی کہ یار میں سیٹسفائی نہیں ہوں. ہاں، انہوں نے لیکن خیر رانا ثناء اللہ سب سے بڑا گھٹیا اور چور بندہ. ہاں، انہوں نے انڈیکیٹ بھی کیا تھا، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ نون لیگ کی بڑی بدقسمتی ہے کہ دے ہیو لاسٹ اے ویری گڈ پرسن، اے ویری ہمبل اینڈ اے ویری کمیٹڈ پاکستان. ابھی ہم تھوڑی بریک لے کے چائے پی لیں. جی جی بالکل، میں پہلے کہہ رہی ہوں آپ کو کہ چائے پی لیں. مجھے بہت اچھا لگا، میں نے آپ کا سب سے پہلا انٹرویو پڑھا تھا نئی بات میں. میں اکثر سوچتا ہوں کہ یہ حمزہ اور مریم کل تک ان کو آنٹی اور انکل کہتے ہوں گے. ذکیہ شاہ نواز نے ان دونوں کو اپنے ہاتھوں میں کھلایا ہوگا، مگر وہ آج حمزہ اور مریم کی چیزیں ضروری کرتا ہے. یہ بہت پہلے جب پارٹی میں ہم لوگ تھے تو ہم ذکیہ شاہ نواز، میں، فوزیہ، اکٹھے شمشاد علی بھی ہمارے ساتھ تھی، ہم اکٹھے کافی فارمز میں بیٹھتے تھے. تو وہ اکثر کہتی تھی مجھے کہ سلونی تم ہمارے ساتھ آ جاؤ، نون لیگ میں آ جاؤ. تو میں کہتی تھی کہ نہیں، ہماری سوچ اور آپ کی سوچ میں بہت فرق ہے. لیکن ذکیہ شاہ نواز کی بڑی میں رسپیکٹ کرتی ہوں، فیملی وائز بھی ہم جانتے ہیں دوسرے کو، لیکن یہ کہ بس سوچ میں ہی فرق جب اتنا ہو تو ورنہ کیا کریں. ٹھیک ہے. اچھا، جو سوال ہے اب ہمارا کہ عمران خان صاحب کی کوئی اچھی بات سیاست سے ہٹ کے کون سی ہے؟ عمران خان کی سب سے اچھی بات جو ہے نا، جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ اپریشیٹ کرتی ہوں، جی، کہ وہ کبھی شخص وہ جھوٹ نہیں بولتے. اگر وہ خود بھی غلطی کرتے ہیں نا تو وہ برملا کے مانتے ہیں کہ ہاں میرے سے غلطی ہے، بٹ ہی ول نیور لائی. دیٹ از دا بیسٹ پارٹ آف اٹ. دیکھیں انسان جو ہے اس میں
مقصد ہے انسان ہی ہے نا، اس سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اچھا بھی کرتا ہے، برا بھی ہو جاتا ہے، اس سے غلط فہمیوں میں مبتلا ہو کے غلط ڈیسیژن لے لیتا ہے. لیکن جو بندہ جھوٹ نہیں بولتا نا، جو بندہ سچ بولتا ہے، وہ 100 تکلیفوں سے اگلے کو بھی بچا لیتا ہے اور خود بھی بچ جاتا ہے. ہمارا جو ایک سیاست کا رنگ ہے نا، وہ جھوٹ پہ مبنی ہے پاکستان. مقصد ہے کہ اگر آپ جھوٹ نہیں بولیں گے نا تو آپ کامیاب سیاستدان نہیں بن سکتے. تو مجھے ایک واقعہ یاد ہے خان صاحب کا کہ اپنا ہم ان کے یہاں زمان پاک کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، تو تب معراج محمد خان صاحب تھے، ہمارے سیکرٹری جنرل تھے پارٹی کے. تو جلسہ تھا ہمارا کوئی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ بس خان صاحب آپ نے یہ کہنا ہے، جس وقت ہم حکومت تھی جن کی، ان کے بارے میں آپ نے اس طرح بات کرنی ہے. اب وہ کچھ ایسی باتیں تھیں جو کہ نہیں کچھ تھی بیچ میں سے، کہ لوگوں کو جو ہے نا کہ اٹھانا ہے، لوگوں کو آپ نے جگانا ہے، تو آپ ان کو اس طرح بات کریں. تھوڑی ذرا ایگزیجریٹڈ فارم تھی. 2-3 لوگ ان کو مشورہ دے رہے تھے خان صاحب. تو خان صاحب سنتے رہے. اس کے بعد فائنلی انہوں نے کہا میرے سے جھوٹ نہ بلوائے، میرے سے جھوٹ نہیں بولا جاتا. اچھا، میں لوگوں کو جو ہے نا وہ خوش کرنے کے لیے میرے سے جھوٹ نہیں بولا جاتا. تو وہ جو ہے نا چیز مجھے اتنی اچھی لگی کہ جسٹ فار فرکشن آف اے سیکنڈ ٹو گیٹ دا اٹینشن آف پیپل، ٹو میک دیم گو ایسے کہ او نارے ہاں تم جھوٹ بول دو. آئی مین ہی ڈزنٹ اپروو آف دیٹ. تو یہ چیز جو ہے نا یہ اب آہستہ آہستہ لوگوں میں پینیٹریٹ کر گئی ہے کہ خان جو ہے سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا. اور باقی جو سیاستدان جن کے ہاتھ میں ہم آئے ہوئے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک جھوٹ بولتے ہیں. اس نے نواز شریف صاحب کا میں وہ ایک سن رہی تھی، میڈیا میں بات کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں نہیں اب آپ کو پرومس کروں گا کہ بجلی کب آئے گی، کیونکہ میں کیسے جھوٹ بولوں کہ بجلی کب آئے گی. تو اپنے بھائی کو ایک قسم کا وہ بتا رہے تھے شہباز شریف کو، کیونکہ اس نے پہلے کہا 6 مہینے تک آ جائے گی، اس نے کہا 2000 فلانے میں آئے گی. اچھا، میں آپ کی بات سے بات نکال رہا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ خود بھی بیچ سے نا بہت زیادہ ڈگمگائے پڑے ہیں کہ ہم نے جو وعدے کیے تھے وہ پورے. دیکھیں سب سے بڑا جو ایک معمہ بن گیا ہے بجلی ہے. اس ملک میں لائٹ ہوگی تو کوئی پڑے گا. اس ملک میں کاروبار ہی نہیں ہے، نہ نوکریاں ہیں. اب نوکریاں کہاں سے ملیں گی جب لوگوں کے کاروبار ہی نہیں ہے؟ لے دے کے چل رہے ہیں. تو آپ کے ایجوکیشن سیکٹر چل رہے ہیں، وہ بھی اب انڈسٹری بن گئی ہے. نہیں جی، اپنا ہمارے اندر تو بالکل کھوکھلا ہوا ہے، حالات تو بہت خراب، اتنا کھوکھلا سارا سسٹم ہے. یہ کوئی ہمیشہ کہا جاتا ہے نا کہ پاکستان پہ بڑی خدا کا ایک کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم. یہ خدا کا کرم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے کہ یہ ملک چل رہا ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ چلے گا. انہوں نے کسر کوئی نہیں چھوڑی، انہوں نے بالکل کسر کوئی نہیں چھوڑی. آپ یقین کریں کہ انہوں نے اتنی بھی عزت اپنی نہیں چھوڑی کہ کوئی باہر کے ملک والے جب آ جاتے ہیں، انڈیا سے ہی دیکھ لیں آپ انڈیا سے مقابلہ کر لیں اپنا. میں آئی وینٹ ٹو انڈیا اینڈ دا بیسٹ تھنگ دیٹ آئی لائکڈ اباؤٹ دیم واز کہ ان میں نیشنلزم ہے. وہ جو چیز دکھاتے ہیں نا وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں یہ جی میڈ ان انڈیا ہے. ہم جب کوئی چیز دکھاتے ہیں، ہمارے بازاروں میں آپ چلے جائیں، ہم جب چیز کوئی دکھاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ہمارے پاس یہ پاکستانی مال نہیں، ہم سب باہر کا امپورٹڈ مال آتا ہے سارا ہمارے پاس. یہ ڈفرینس ہے، دس از دا ڈفرینس. یہ جو ہے نا یہ جب آپ کی لیڈرشپ اوپر ہوتی ہے نا، جو آپ کے ملک کو اس لیول پہ لے جائیں جہاں لوگ اس کی مثال دیں کہ یس دس از اے ڈیموکریٹک کنٹری، اٹس اے نیشن، کچھ پکچرز اٹ از اے نیشن. تو وہ چیز جو ہے نا وہ پینیٹریٹ کرتی ہے قوم کے اندر. آپ کے یہاں جو قوم کے اندر پینیٹریشن ہی نہیں ہوئی اس چیز کی، بیکاز آپ نے قوم کو بالکل رڑے پہ بٹھا دی. انہی چیزوں کے پیچھے تو ہم جیسے لوگ نکلے ہیں، سیاست میں آئے نہیں تو کون سیاست کے اندر آتا ہے اپنی آرام چھوڑ کے. اچھا، بس اپنی فیملی کو کتنا ٹائم دیتی ہے؟ ہے بڑا مشکل سوال. یہ میری فیملی سے کبھی پوچھیں گے تو وہ آپ کو دل کے جو ہے نا دکھ برے حال بتائیں گے. ٹھیک. دیکھیں پہلے اور بات تھی، پہلے جب میں پارٹی میں ہم لوگ تھے تو فیملی کے لیے ٹائم نکل آتا تھا، بہت آرام سے نکل آتا تھا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا تھا. لیکن اب لیٹلی جو ہے نا، میں تو شروع تو میں ویمنز ونگ میں کیا تھا، ابھی بھی ویمنز ونگ میں ہوں،
لیکن اب میں وقت کے ساتھ ساتھ پارٹی میں اتنی وہ رچ بس گئی ہوں کہ آدمی لوگ بھی جو ہیں ان کے ساتھ بھی رابطہ رہتا ہے, وہ بھی آتے ہیں ملنے پنجاب سے, اور میرے گھر میں بہت میٹنگز ہوتی ہیں, اور 3 بجے سے آنورڈز جو ہے نا میں نے ٹائم دیا ہوتا ہے. تو بچے ساتھ ہی رہتے ہیں یا وہ؟ نہیں, بچے جی میرے 2 بیٹیوں کی شادی ہو چکی ہے, بیٹا بھی ایک ہے اس کی بھی شادی ہو گئی ہے, اور شادی تو میں سب کر کے فارغ ہو گئی ہوں. لیکن اتنا میں نے سفر کیا تحریک انصاف میں پرسنل لائف میں. انفیکٹ میرے بیٹے کی شادی کی ڈیٹ میں نے آگے کی, بکنگز ہوئی تھی کیونکہ دھرنے میں سے فارغ نہیں ہوئی تھی, تو دھرنے کی وجہ سے جو ہے نا سفر کرتی ہے فیملی, اس میں کوئی شک کی بات نہیں. بالکل ایسے ہی وہ رشتہ داروں کو ملنا, وہ بیٹھنا, وہ گپ شپ, وہ ختم ہو گئی. وہ سب چیزیں نہیں, پرسنل لائف نہیں رہی. نہیں رہی, بالکل نہیں رہی. اچھا مس, آپ پریزیڈنٹ بھی ہیں پنجاب وومن ونگ کی, پی ٹی آئی کی, تو جب آپ کسی کو کوئی ٹاسک دیتی ہیں, کوئی پوسٹ دیتی ہیں, وہ آپ کو ٹائم پہ وہ کام نہ کر کے دے, ٹھیک ہے, اس کے آگے سے اکڑے وہ, تو پھر آپ کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ نکال دینا چاہیے پارٹی سے یا سدھارنا چاہیے؟ نہیں دیکھیں, میں سمجھتی ہوں کہ آپ جب ایک سیاسی پارٹی میں ہوتے ہیں نا, ہم لوگ وی ہیو نیور بین ان دا گورنمنٹ, اینڈ ایک پارٹی چلانے کا جب آپ والنٹیئرس پہ پارٹی چلا رہے ہوتے ہیں نا جی, تو اس کے اوپر آپ ہائر اینڈ فائر والا چکر نہیں آپ کرتے. دیٹ از رانگ. میرے میں یہ چیز ویسے بھی بالکل نہیں ہے, اور ہر کوئی آپ کی ایگزیکٹ طرح کا تو بندہ ہوتا نہیں, کالا بائی ٹیکنیکل قسم کے لوگ ہوتے ہیں, آپ نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. لیکن میں ایک طریقے سے جو ہے نا بہت ہی طریقے سے علیحدہ کر دیتی ہوں, دوسرے کسی پوزیشن پہ لے آتی ہوں اگر کوئی ڈیلیور نہیں کرتا. اگر کوئی بالفرض ایک ایگزامپل, اگر کوئی پریزیڈنٹ ہے تو آپ اسے نیچے لے آتے ہیں اس سے؟ نہیں, وہ دیکھیں بہت سی ایسی پوزیشنز ہوتی ہیں جس میں آپ کی رسپیکٹ تو قائم رہتی ہے, لیکن آپ کا کام وہ فرق ہو جاتا ہے آپ کو, مطلب بیکاز بیسیکلی آرگنائزیشن از اے ویری ٹف تھنگ. آرگنائزیشن بنانا سب سے مشکل کام ہوتا ہے. تو آپ ایک پولیٹیکل پارٹی میں جو ایک بیسک چیز ہے نا جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ آرگنائزیشن ہے. تو میں ہمیشہ آرگنائزیشن میں ہی رہی ہوں, اور میں یہ اپنا جو ہے خواتین جتنی بھی تحریک انصاف میں آئیں, موسٹلی خواتین, موسٹلی کا ہے ہی ساری والنٹیئرس, وہ اپنے گھر چھوڑ کے اپنی میگر انکم میں وہ آتی ہیں. اب میرے پاس بھی اتنا نہیں ہوتا کہ میں ان کو فائنینشلی سپورٹ کر سکوں. شروع میں تو میں بڑا پھنستی تھی. ایک دفعہ مجھے یاد ہے میں نے خان صاحب کو کہا کہ مجھے بڑی پریشانی ہو رہی ہے, میرے بڑے پیسے خرچ ہوتے ہیں. تو کہہ کے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا میں پیسے دے کے عورتوں کو بلاتی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ سلونی یہ تم کیوں کرتی ہو؟ تو میں نے کہا پیسے بغیر آتا ہی کوئی نہیں. تو کیونکہ میں مائیوں کو بلاتی تھی تو پیسے دے کے بلاتی تھی. تو انہوں نے تب مجھے کہا کہ یہ کبھی نہ کرنا, اگر کوئی نہیں آتا تو نہ آئے, لیکن پیسے دے کے نہ بلانا. تو وہ میرے دماغ میں نا بات بیٹھ گئی. اس کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ پیسے دے کے میں نے کسی کو نہیں بلایا. پارٹی بڑھتی گئی, لیکن پارٹی کو بڑھانے کے لیے جو ہے نا بڑی مشقت کرنی پڑی. لیکن یہ کہ خان صاحب جیسا لیڈر ہو تو ایک بڑا پلس پوائنٹ ہوتا ہے, اور آرگنائزیشن بنانے. اچھا, ایک سوال جو مجھے ہمیشہ تنگ کرتا ہے اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر سیاستدان سے ضرور پوچھوں. ہم کہتے ہیں کہ ہمارا لیڈر ہم نے بنایا, ٹھیک, اگر بالفرض نواز شریف ہے اسے پارٹی لیڈر اس کی پارٹی نے بنایا, اگر کوئی عمران خان صاحب بھی ہیں لیڈر پارٹی نے بنایا. اگر ہم لوگ بنا سکتے ہیں لیڈر, تو آج تک ہم دوسرا قائد اعظم کیوں نہیں بنا سکے؟ اچھا, میں آپ سے ایک ڈفر کرتی ہوں اس بات. دیکھیں, لیڈر جو ہے نا وہ بنائے نہیں جاتے. لیڈرز آر بورن لیڈرز. اس طرح نہیں لیڈر بن جاتے کہ مقصد ہے کہ میں اگر پارٹی میں ہوں اور میں کہوں کہ میں عمران خان ہوں, میں اتنی دے رہی ہوں تو میں تو عمران خان کو ریپلیس کر سکتی ہوں. نو, لیڈرز کی ناٹ بی میڈ لائک دس, ٹیلر میڈ. اس طرح چکر نہیں ہوتا. آپ یو آر اے بورن لیڈر, اور اس کے بعد وہ لیڈرشپ جو آپ کے اندر جو کوالٹیز ہوتی ہیں نا وہ پارٹی کو بناتی ہیں. پارٹی نہیں لیڈر کو بناتی, لیڈر پارٹی بناتا ہے. دیکھیں, اگر آج عمران خان جو ہے وہ ان کے اندر یہ کوالٹیز نہ ہوتی جو ان میں بورن کوالٹیز ہیں, تو کس نے آنا تھا؟ آپ مجھے یہ بتائیں. شاہ محمود قریشی صاحب آئے, جہانگیر ترین صاحب آئے, چودھری سرور صاحب آئے, اسحاق اقبالی ہیں, یہ بڑے بڑے نام. میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ وہ کتنے بڑے بڑے نام ہیں. اگر وہ ان میں اتنی لیڈرشپ کوالٹیز ہوتی نا وہ اپنی پارٹیاں بنا لیتی. تو لیڈر جو ہے نا از اے بورن لیڈر. پارٹی ڈزنٹ میک اے لیڈر, لیڈر میکس دا پارٹی.
کوئی میسج جو آپ دینا چاہتی ہیں یوتھ کو؟ یوتھ جو ہے نا وہ ہمارے آنے والی جنریشنز جو ہیں اس کی سب سے بڑی طاقت، تقویت، امید اسی سے ہے. اور اس وقت اگر انہوں نے صحیح لیڈرشپ کا جو ہے اس کو نہ چوز کیا، جو پاکستان میں اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے اوپر ہارزون میں، ان میں وہ کون سی لیڈرشپ ہے سوائے عمران خان کی؟ کوئی نہیں. تو آپ جو ہے نا عمران خان کو مضبوط کریں. جو آج کل کا یوتھ ہے، جو نوجوان ہیں، وہ اگر سچ کا ساتھ دینا چاہ رہے ہیں، ہمت کا دینا چاہ رہے ہیں، ایسے انسان کا جو ڈیلیور کرے، جو پاکستان کو مضبوط کرے، تو وہ صرف اور صرف عمران خان ہیں. ان کے ہاتھ مضبوط کریں گے تو آنے والی جنریشنز جو ہیں وہ انشاءاللہ اس حالت میں نہیں ہوگی جس حالت میں ہم لوگ ہیں. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ مس، بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور بہت خوشی ہوئی مجھے مل کے آپ سے.